الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلى ليلى ليلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یومیہ دعا 15 رمضان المبارک تلاوت فرما سکتے ہیں. آج 15 رمضان المبارک ہے، جو کہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. جہاں پر ہمیں اس ولادت کی خوشی ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ماہ رحمت، ماہ نجات اور ماہ مغفرت ہے، اور جہاں پر ہم امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت منا رہے ہیں. خدا امام زمان کا ان کی ولادت کے صدقے اور ماہ سیام کی برکات کے صدقے جلد از جلد ظہور فرمائے. اور اس امام حسن کے مختصر تعارف کی ابتدا ہم اشعار کے چند جملوں سے ابتدا کرنا چاہیں گے. زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور، جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں ہے شعور، چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی. امام حسن نے جہاں زندگی کے اس مختصر وقت میں بہت سی تکلیفیں دیکھیں، شام کا سفر کیا، کربلا کی صعوبتیں جھیلیں اور کربلا والوں کی غربت کے ساتھ اپنی زندگی کو تمام کیا. چوتھے رہبر امام حسن کا ایک نظر میں تعارف. 15 رمضان المبارک 3 ہجری. نام امام حسن علیہ السلام، کنیت ابو محمد، لقب مجتبیٰ سبط اکبر، والد گرامی حضرت علی، والدہ معظمہ حضرت فاطمۃ الزہرا، دادا محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام، نانا محترم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث وحی و رسالت، رحمت للعالمین نبی. قبل ولادت خاص معجزہ شکم مادر میں والدہ محترمہ سے گفتگو کرنا. تاریخ ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری. مقام ولادت مدینہ منورہ. نام کس نے رکھا؟ رسول خدا نے رکھا، اور کانوں میں اذان و اقامت کہی. عرب میں پہلا ایسا نام جو رسول خدا نے سرکار امام حسن مجتبیٰ کا رکھا. خاندان بنی ہاشم. معاشرہ میں خاندان کا کردار، خاندان نبوت و امامت سے تعارف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. تعلیم علم لدنی کے وارث اور خدا کے ہیبت علوم کے وارث. تربیت و پرورش کس نے کی؟ جناب رسول خدا حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. اہلیہ محترم پہلی زوجیت میں ام بشیر بنت ابی مسعود. وقت شادی عمر مبارک 25 سال. ازدواج کی تعداد 9. اولاد 8 بیٹے 7 بیٹیاں. رسالت کو کب تسلیم کیا؟ وقت ولادت سے. خاص الہی منصب امامت. اعلان امامت 40 ہجری. شہادت حضرت علی کے بعد. منصب امامت کے وقت عمر مبارک 37 سال. پیغام تعلیمات محمد و آل محمد، قرآن و سنت رسول خدا پر عمل کرانا. خاص معاون و مددگار امام حسین علیہ السلام. عرصہ امامت ظاہری 9 سال 9 ماہ. قرآن میں ریفرنس آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی معروف آیات. خاص معجزہ مفلوج کو تندرست کرنا اور دیگر بہت سے. تعداد حج 25 پیادہ کیے. خاص شہرت غربا کے لیے دسترخوان سخاوت سجانا. مقام شہادت مدینہ منورہ. سبب شہادت ظہر. عرصہ حیات ظاہری 47 سال 9 ماہ 10 دن.
قاتل جعدہ بنت اشعث نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ روضہ اقدس، قبر مطہر، قبرستان جنت البقیع، مدینہ منورہ۔ حکمران وقت: وقت ولادت یزدجرد، وقت شہادت معاویہ۔ مشہور صحابی شاگرد: محمد بن قیس، عبداللہ بن جعفر۔ پسندیدہ غذا: عام اور سادہ غذا۔ محبوب مشاغل: عبادت الہی اور بندوں کی خبر گیری کرنا اور داد رسی کرنا۔ خاص مہارت: فن حرب۔ مشہور جنگیں: حضرت علی کے ہمراہ تمام جنگیں لڑیں۔ خاص واقعہ زندگی: صلح و بقائے اسلام کے لیے اپنے مخالف سے صلح کی اور حکومت اس کے حوالے کر دی۔ رفاہ عامہ: مستحقین کی داد رسی کرنا، ان کی مدد کرنا، احوال پرسی کرنا۔ عرصہ خلافت 6 ماہ کی، جو کہ دشمنوں سے برداشت نہ ہو سکی۔ چوتھے راہبر: امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن اپنی سواری پر ایک جگہ جا رہے تھے۔ ایک شخص جو شام کا رہنے والا تھا، اس نے جوں ہی امام کو دیکھا تو وہ آپ اور آپ کے والد محترم امام علی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے برا بھلا کہنے لگا۔ امام حسن علیہ السلام خاموشی اور ضبط سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس شخص سے کہا: میرا خیال ہے تم شاید مسافر ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اور تمہیں شاید میرے اور میرے والد کے بارے میں کوئی شبہ ہوا ہے۔ اگر تم ناراض ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شکایت دور کروں۔ اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کروں۔ بھوکے ہو تو کھانا پیش کروں۔ اگر راستہ بھول چکے ہو تو راہ دکھلاؤں۔ اور اگر کسی سے خطرہ محسوس کرتے ہو تو میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب تک دل چاہے میرے پاس رہو۔ میری خواہش ہے تم میرے مہمان بنو۔ امام کی یہ باتیں سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور آپ سے معذرت کی۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ خوش اخلاقی سے دینا چاہیے، تاکہ مخالف کو حقیقت سمجھنے کا موقع ملے، نہ یہ کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ چند انتہائی غریب لوگ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور وہیں سے امام حسن علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان فقراء نے سرکار کی طرف دیکھا اور عرض کی: اے رسول خدا کے بیٹے، آپ بھی آئیے اور ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ یہ سن کر امام اپنی سواری سے اترے اور ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کے ہاں آئے تو امام نے ان کو کھانا کھلایا اور کچھ تحائف بھی دے دیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمیں اپنے سے کمتر کی دعوت محض اس بنا پر نہیں ٹھکرانی چاہیے کہ وہ غریب ہے، بلکہ قبول کر لینی چاہیے، اور اسی طرح سے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں اس کے احسان کا بدلہ ہمیشہ اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ نیز معاشی اور معاشرتی طور پر اپنے سے کم تر لوگوں کو بھی اپنی دعوت و محافل میں مدعو کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں رواداری اور طبقاتی تفریق نہ رہے۔ مسجد نبوی میں ایک عمر رسیدہ شخص آتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ درست طریقے سے وضو نہیں کر رہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف معانی خیز نظروں سے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ امام حسن اس عمر رسیدہ شخص سے کہتے ہیں: محترم جناب، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیے گا ہم میں سے کون درست وضو کرتا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ متوجہ ہوا اور اس حالت میں آپ دونوں نے اسی طریقے سے وضو کیا جس طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ وہ عمر رسیدہ شخص سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا وضو
کرنے کا طریقہ غلط ہے، اور یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، لہٰذا وہ بزرگ شخص دوبارہ صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ غلطی کرنے والا اپنی خامی کی جانب متوجہ ہو جائے اور اصلاح کر لے، نہ یہ کہ آپ کا دشمن بن جائے۔ نماز و دیگر عبادت انجام دیتے وقت اپنی پوری توجہ اللہ کی جانب مبذول رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ذہنی و قلبی اطمینان پا سکیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تنگ دستی کو دور کرتا ہے اور بعد میں ہاتھ دھونا غم و پریشانی سے بچاتا ہے، اور یہی حکم خدا اور سیرت محمد و آل محمد ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد سا ہو جاتا اور آپ کا تمام جسم کانپنے لگتا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ مولا، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اور اس کی بارگاہ میں جانا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے مقام اور مرتبہ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے تاکہ خدا کی بارگاہ میں برجستگی کے ساتھ جائے۔ بزرگی کسے کہتے ہیں؟ بزرگی کیسی ہے؟ امام حسن مجتبی نے فرمایا، نیک کام وہ ہے جس سے پہلے سستی اور تساہلی سے کام نہ لیا جائے اور اس کے بعد کوئی منت نہ رکھی جائے۔ پھر فرمایا، سوال کرنے سے پہلے بخشش کرنا بزرگ کی علامت ہے جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور انہی 4 مصروں پر اختتام کرتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔